عبداللہ ابن السلام نے ایک دن حضور سے کہا یا رسول اللہ، ایک دن بات آ گئی دل میں، ایک بات کیا یا رسول اللہ، اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹ کا گوشت آپ نے کھایا ہے؟ کم از کم عید پر تو کھایا ہوگا، اب تو مسلمانوں کا رجحان ہے ادير ويا اخواني قرز ستر ابي وامتي هو اخرج ستر هذا وصل السنه غادي والبدة جعلنا من شعائر الله وشان الله ده خپل نشانو یو ذریعہ جوړ کړل شاعر دي لکه بیت الله کې شاعر الله وشان ته دې عظمت ورکړي دي لکه بیت الله او صفا مروه کې عظمت ورکړي قرآن میں سورہ حج میں اللہ پاک نے بیت اللہ شریف صفا مروہ کے ساتھ اون کو ملایا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی کھا لیا کرے اور نہ صحیح کہ اس وقت تو کاٹتے ہیں لیکن وہ بڑے برے کاٹتے ہیں، ان کی دل نہیں چاہتا ہے، کم از کم عیدین پر کوئی مسلمان بھیج دیا کرے کھا لیا کرے۔ کہا یا رسول اللہ اونٹ کا گوشت ہماری بنی اسرائیل میں کھانا حرام تھا لیکن اسلام میں حرام نہیں ہے، اونٹنی کا دودھ بنی اسرائیل میں حرام تھا اس کا پینا لیکن اسلام میں اونٹنی کا دودھ پینا جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے جانور کے بدن کے اندر جو چربی لگی ہوئی ہے، ایک تو وہ کیا نہیں پیچھے کیا چکی آتا ہے، چکی کی اور بات ہے جو اندر چربی ہے جانور کے بدن کے اندر گوشت کے ساتھ چربی ہے، کہا کہ یہ چربی جانور کے بدن کے ساتھ جو لگی ہے بنی اسرائیل میں حرام تھا لیکن اسلام میں حرام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں جمعے کی نماز عبادت کے لیے ہے لیکن بنی اسرائیل میں نماز عبادت کا دن ہفتے کا دن تھا لیکن ہفتے کا دن اسلام میں جمعہ ہے، یہودیوں کے ہاں ہفتہ تھا۔ اگر ہفتے کا دن بھی میں عبادت کر کے شکار وغیرہ سے رک جایا کروں اور پورا دن میں اپنے آپ کو جو یہودی مسلک میں چلا آ رہا تھا اسی کا پابند رکھوں، اللہ نے منع تو نہیں کیا ہے اگر میں یہ کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ بن سلام خبردار، اب اسلام لایا ہے اب یہودیت کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں، بس اب اس کی ایک بات پہ بھی عمل نہیں کرنا، اب اسلام کی ہر بات پہ عمل کرنا نہیں رکو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اجازت نہیں دی کہ یہ چیزیں اسلام میں ضروری تو نہیں کہ ان کا گوشت کھاؤ، ضرورت نہیں اونٹنی کا دودھ پیو، ضرورت نہیں ہے وہ بدن کو لگی ہوئی چربی استعمال کرو، ضروری تو نہیں ہے کہ ہفتے کے دن عبادت نہ کرو، میں کر لیا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع، خبردار ایسا